السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دس نقابی گرل. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آج ہم بہت امپورٹنٹ واقعہ سننے والے ہیں جو کہ ہے فرعون کا. قرآن میں جگہ جگہ فرعون کے قصے کا بیان کیا گیا ہے، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، کہیں تم اس ڈگر پہ نہ چلنا جہاں پہ سخت عذاب کی وعید ہے. فرعون ایک ایسا ظالم شخص تھا جو ظلم کی مثال ہے. اس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا تھا، تو اس کا کیا قصہ ہے چل کے دیکھتے ہیں. قدیم مصر میں فرعون نے اپنے محل سے عظیم دریائے نیل کا نظارہ کیا اور خود کو ایک خواب کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا. فکر مند، سوچوں میں غرق، نروس. اس فکر کی وجہ اس کے جادوگر کی دی ہوئی تعبیر تھی، جس کے مطابق اس دن بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا. کون، کیسے، کس میں ہمت ہے کہ اس کی طاقت کو چیلنج کرے جس سے دشمن کانپتے ہیں؟ فرعون اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ایک حکم دیا جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہے. ہر دروازہ بجاؤ، ہر گھر کی تلاشی لو، ان کی شناخت کرو جن کے ہاں اس رات لڑکا پیدا ہوا ہو. ان بچوں کو اسی وقت مار دو. میرا حکم آخری ہے. فرعون، جس نے اتنے خونی حکم جاری کیے، شاید تاریخ کا سب سے ظالم حکمران تھا. مصر کا یہ ظالم حکمران بڑائی کے نشے میں غرق تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو خدا کہتا تھا. فرعون کا قدیم مصری لقب اس عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ایسا شخص جو زمین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اچھا، پھر فرعون نے خود کو خدا کیسے سمجھ لیا؟ فرعون نے دعویٰ کیا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں. سورہ القصص آیت 38. قرآن میں فرعون کا 74 مقامات پر ذکر ہے اور زیادہ تر اس کے ظلم اور تکبر کو بیان کیا گیا ہے. اپنے وفادار اور جانثار درباریوں کے ساتھ فرعون نے پورے ملک پر غلبہ پا لیا تھا. مصر کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت بھی دن بدن مضبوط ہوتی گئی. اس نے کسی اپوزیشن کے بغیر اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا. اس نے اپنے من مانے فیصلے کیے جس سے اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا. قدیم مصر کے رسم و رواج کے مطابق فرعون کو خدا مان لیا گیا اور ملک کے تمام مندروں میں اس کے نام کی عبادتیں کی جانے لگیں. یوں اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. وہ لوگوں کو تکلیفیں دے کر آنے والے وقت سے بے خبر خوش باش زندگی گزارتا رہا. جلد ہی اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کرے گا جس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے. لیکن اس فیصلے پر بات کرنے سے پہلے آئیے قدیم مصر کو قریب سے جانتے ہیں. دریائے نیل، جو دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ہے، مسلسل بہتا، یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی خشک نہ ہوتا تھا، اور یہ زرخیزی اور خوراک کے بڑے ذریعے کے طور پر مشہور تھا. دریائے نیل کے پانی نے زرخیز ڈیلٹا بنا کر بنجر زمینوں کو آباد کیا جہاں خوب فصلیں پیدا ہوئیں اور مصر کی تعمیر اور ترقی کا ذریعہ بنی. شہر اور بندرگاہوں کو ترقی ملی جس سے تجارت خوب چمکی اور ملک کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا. جب فرعون اپنے محل میں ہوتا تو اس وقت رعایا، خصوصاً اس کے غلام بنائے ہوئے لوگ، اس کے حکم پر دن رات کام میں مصروف ہوتے. ان غلاموں سے شدید محنت کے کام لیے جاتے تھے جن میں اس وقت سب سے زیادہ رائج کاشتکاری اور تعمیراتی کے کام تھے. پیغمبر یوسف علیہ السلام طویل عرصے تک مصر کے وزیر رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد مصر دوبارہ اپنے پرانے شرکی عقیدے پر آ گیا. انتقام کی آگ میں جلتے مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آل اولاد اور ان کے بنی اسرائیلی بھائیوں کو غلام بنا لیا. ایک طرف ان غلام لوگوں کی تکلیفیں تھیں تو دوسری طرف فرعون کے آگے پیچھے ایڈوائزرز تھے، وہ لوگ جو اس کی حکمرانی میں اس کے مددگار تھے. ان میں سے ایک قارون بھی تھا جس کی بے تحاشا دولت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی. ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ القصص آیت 76. قرآن ہمیں قارون کی وسیع خزانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے اس کے تکبر اور آخرکار دولت سمیت اس کی ہلاکت کو بھی بیان کرتا ہے. فرعون کا ایک اور با اثر ایڈوائزر حامان تھا، جو ایک طاقتور اور با اختیار فرد تھا جو وزیر کے طور پر کانوں کی نگرانی کرتا تھا. لیکن قارون کی طرح وہ بھی اپنی نفسانیت کے باعث گمراہ ہو چکا تھا. آئیے فرعون کے خواب اور آنے والے انقلاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں میں اس رات پیدا ہونے والا بچہ بادشاہ بن کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. خواب کی تعبیر پا کر فرعون نے اس رات پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. اسی رات پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون کے سپاہی
हर घर में जाकर पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने यह खौफनाक खबर सुनी। अपने बेटे को बेरहम कातलों से बचाने के लिए आखिर उनके बस में था भी क्या, उन्होंने एक काम किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने मायूसी के आलम में अपने रब को पुकारा। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनके बच्चे को बचा सकता है। उनके दिल से निकली हुई दुआ अर्श तक पहुंची। उस नाजुक वक्त में अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि तुम इसे मूसा को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे। सूरा अल-कसस आयत 7। अपने दिल में ये इल्हाम पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और गले से लगाया, मगर ये इत्मीनान कुछ देर के लिए था, क्योंकि सिपाही उनके घर पहुंच रहे थे। खौफ ने उन्हें फिर घेर लिया। कोई और रास्ता ना पाकर वो अपने बेटे को दरियाए नील पर ले गए। सिपाहियों के कदमों की चाप करीब आ रही थी और वो बेबस थी। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था। या तो अपने बच्चे को दरिया के रहमो करम पर छोड़ दो, या अपनी आंखों के सामने उसे सिपाहियों की तलवार से ज़िबा होता देखो। सिपाहियों के करीब आने से पहले उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चे को झूले में लेटाकर दरिया में डाल दिया। वो सिपाहियों का रास्ता रोकने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वहाँ खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए चुपके से बहते हुए झूले का पीछा किया। झूला आखिरकार फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए पानी में झूला देखा। जब उन्होंने उसमें झांका तो एक मासूम और सोए बच्चे को देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर उनका दिल पिघल गया। वो फौरन फिरौन के पास गई और बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये जमानत ली कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। झूले से निकालकर बच्चे को देखते हुए फिरौन की बीवी ने उससे कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। उम्मीद है कि ये हमारे काम आएगा या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। सूरा अल-कसस आयत 9। फिरौन के राजी होने पर मूसा अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। उन सब बातों से ला इल्म मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुख्तलिफ जज्बात से गुजर रही थी। उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तमाम बच्चों के कत्ल के फिरौनी हुक्म के बावजूद अल्लाह की कुदरत उनके बच्चे को फिरौन के महल में ले गई है। तहम उनकी फिक्रमंदी बरकरार रही। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि महल वाले एक बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली ढूंढ रहे थे जो दूसरी बहुत सी औरतों का दूध नहीं पी रहा था। इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चा शायद उन्हीं का हो, वो महल में गईं और खुद को दूध पिलाने के लिए पेश किया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे ने उनका दूध कबूल किया, जिससे फिरौन की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जाहिर है उन्हें नहीं मालूम था कि ये मूसा की असल माँ है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम महल में अपनी वालदा की निगहदाश्त में पलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र के साथ साथ सच्चाई और दयानतदारी की मिसाल कायम की, जिसने उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर मुस्बत असर डाला। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मगरूर और खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरान फिरौन का सामना करने और उसे जमीन और आसमान के रब को पहचानने की दावत देने के लिए नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। ये मिशन खतरे से भरपूर था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना उनके लिए हर चीज से अहम था। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत मूसा फिरौन के पास गए, जिसने मौजज़ों का मुतालबा किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के सामने पेश करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां और मौजज़े दिए, मगर उन्होंने इन निशानियों का इनकार किया। ऐसे शर पसंदों को आखिरकार सख्त नताइज भुगतने थे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी फेंकने का हुक्म दिया, जो एक अज़दहा बन गया। इसे जादू समझकर फिरौन ने अपने जादूगरों को पुकारा और कहा, मूसा के जादू को खाक में मिला दो। जादूगरों ने अपनी महारत दिखाई और रस्सियां और शाखें जमीन पर रेंगते हुए सांप लगने लगे, लेकिन हजरत मूसा की लाठी ने उन सबको निगल लिया और उनके वहमो गुमान को खत्म कर दिया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम का अमल जादू नहीं था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, और वो उन पर ईमान ले आए। अपनी आंखों से सच्चाई देखने के बावजूद फिरौन ईमान ना लाया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगरों का ईमान तस्लीम नहीं किया और उन्हें कत्ल कर दिया। चुनाचे अल्लाह ने फिरौन
اور اس کی قوم کو اپنے پیغمبروں کی بات نہ ماننے کے جرم میں کئی سالوں تک قحط اور بیماری میں جکڑ لیا۔ وہ تباہ کن سیلابوں، ٹڈیوں کے حملوں، حشرات کی مصیبتوں اور مینڈکوں کی وباؤں میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے ان عذابوں سے بھی کچھ نہیں سیکھا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے باہر لے جائے۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک خطرناک سفر تھا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیلوں کے نکلنے کی خبر سن کر فرعون ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہیبت ناک فوج حرکت میں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلوں سے اس کا سامنا ریڈ سی کے کنارے پر ہوا، جہاں وہ خوفناک صورتحال میں پھنس گئے تھے۔ ان کے پیچھے فرعون کی بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی اور آگے ریڈ سی کا پھیلا ہوا سمندر تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ دوسرے سارے رستے بند ہو جانے کے بعد ان کی خلوص دل سے کی گئی دعا قبول ہوئی۔ سب بے بسوں کے مددگار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سمندر پر مارنے کا حکم دیا۔ پانی پر لاٹھی پڑتے ہی معجزہ ہوا اور ریڈ سی کے 2 حصے ہو کر درمیان سے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس آسمانی مدد کو دیکھ کر بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کے پیچھے چل کر اس خشک راستے سے سمندر کو پار کرنے لگے، جو معجزاتی طور پر سمندر میں بن گیا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور ضد میں آ کر اپنی فوج کو بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ نے اپنا حکم جاری کیا اور خوفناک سمندر نے کافر فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس آیت 90 تا 92۔ پہاڑ جیسی موجیں فرعون اور اس کی یہ فوج بات کو سن کے نگل اس وقت گئی۔ میرے اس گوز طرح بمس کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے I مومنوں کو can't tell you کافروں the کی feeling شر سے right now. محفوظ رکھا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اس کی لاش مل گئی اور اسے ممی بنا کر محفوظ کر لیا گیا، تاہم محل کے ریکارڈز میں اس کی موت کو قدرتی لکھا گیا۔ مصری اپنی شکستوں کو چھپانے کے لیے مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اتنی بڑی شکست کو درج نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ کہ قرآن نے یہ واقعہ اس وقت بیان کیا جب لاشوں کی ممی اور فرعونوں کے مقبروں کی دریافت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ تو بعد کی 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ مقبرے زمین سے نکالے گئے اور فرعونوں کی ممی شدہ لاشیں اب میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ قصہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر شخص کو اپنا راستہ چننے اور جینے کی آزادی ہے، پھر آخر کار اسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ فرعون نے کائنات کے خالق اللہ کا انکار کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس فیصلے کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ کہا جاتا ہے انسان کا نفس فرعون کی طرح اور دل موسیٰ کی طرح ہے۔ ہر شخص کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون جیسی جنگ جاری رہتی ہے۔ ہمارا نفس بڑائی اور خود پسندی چاہتا ہے، چونکہ فرعون کی خصوصیات تھی، ہے نا؟ تو آئیے اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں اور انہیں ہر وقت پاک صاف رکھیں تاکہ آخرکار ہم اپنی اس اندرونی جنگ میں کامیاب ٹھہریں۔ آئیے اللہ کے سامنے عاجز بندے بنیں، کفر کرنے والے نہیں۔ فرعون کا کفر اس کی موت تک جاری رہا۔ اس نے نافرمانی اور اللہ کے خلاف بغاوت کی زندگی گزاری اور آخر میں اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ سب کچھ ظاہر ہو جانے کے بعد میں ایمان لاتا ہوں کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس توبہ کا، اپنی زندگیاں بدلنے کا اور اللہ سے معافی چاہنے کا وقت ہے۔ ہمارے گناہ فرعون جیسے بڑے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، فرعون بھی کبھی ایک معصوم بچہ ہوگا، لیکن اس کے ناتوبہ کردہ گناہ بڑھتے گئے اور اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ اللہ کرے ہماری موت سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ سورہ الاعراف آیت 103۔ میں اس وقت بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو کہ میرے اس وقت جذبات کتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو صرف دیکھنے کے علاوہ ہم نے کیا اس سے نصیحت بھی لی ہے، اور مجھے اس وقت جو خوف ہو رہا ہے وہ اپنی موت کا ہو رہا ہے
کہ ہماری موت کیا آئے گی، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں جانے نہ جانے میں، لیکن بہت سے ایسی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم شرک بھی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنی باؤنڈریز کراس کرتے ہوئے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی باؤنڈری میں انٹر ہو گئے. جیسے نامحرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، مکس گیدرنگ ہونا شادیوں میں بہت عام ہے ہر جگہ. انفیکٹ ہم کوئی ڈرامہ یا مووی دیکھ رہے ہوں، کوئی گندا سین آنے لگے تو ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ہٹا دیں، اسکپ کر دیں. پہلے کے دور میں اس کا احساس لوگ بہت کیا کرتے تھے اور برا منایا جاتا تھا، گانے نہیں دیکھے جاتے تھے. اب تو اس فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے کلچر میں. تو نہ جانے ہمارے کتنے گناہ ہیں، اور میری پاس لائف تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے. یہ جو میرا اٹائر ہے، میرا حلیہ ہے نقاب میں اور کور میں، حجاب میں، یہ آج ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اس کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے، سوچ بچار کی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ایسے کاموں کے لیے چن لے جو ہم لوگوں کے لیے نصیحت بنے، فائدہ پہنچائے لوگوں کو. جس طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ لوگوں کو یقیناً کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہوئی ہوگی. ایسا کانٹینٹ نہ دیکھیں جس میں فحاشی پروموٹ ہو رہی ہو اور گناہ جاریہ کا سبب بنے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.